الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دروشف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہم اور آپ ایک روحانی اور اصلاحی پروگرام کے حوالے سے جو سیرت بعثت رحمت عالم کے عنوان پہ سے مزین ہے، جمع ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. میں موقع کی مناسبت سے کچھ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنی ساتھیوں کی محنت اور رابطے کی وجہ سے آپ سے ملاقات کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں: محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر. یقیناً اللہ رب العالمین ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں. جہاں کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی اس رحمت سے حصہ پایا ہے، وہاں اس امت کو بحیثیت امت ایک خاص رحمت کا حصہ نصیب ہوا ہے. اسی حوالے سے بات رکھوں گا. یہاں تک کہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کا سو جانا اور آپ کا بھول جانا بھی اس امت کے لیے رحمت بنا دیا. جہاد سے واپسی میں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، وقت کافی گزر چکا تھا. آپ نے حضرت بلال کو بلایا: بلال، آپ کو نگرانی کرنی ہے اور صبح نماز کا وقت سب کو اٹھا دینا ہے. اللہ کی شان محبوب پیغمبر پہ اللہ کی طرف سے ایسی نیند آئی، جب آپ کی آنکھ کھلی تو فجر کے نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا. جیسے سورج کی کرنوں نے آپ کے رخسار مبارک کا بوسہ لیا تو آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی. دیکھا کہ نماز قضا ہو چکی. حضرت بلال کو بلایا. بلال، آپ نے اٹھایا نہیں. اتفاقاً حضرت بلال نے بھی کسی دیوار یا کسی چیز کی آؤٹ لے کے کھڑے کھڑے ٹیک لی. ان پہ بھی نیند آ گئی. کہنے لگے: محبوب، جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا. تو آپ کے اس سو جانے کی وجہ سے اس وقت اللہ نے قضا نماز ادا کرنے کا حکم نازل فرما دیا. آپ کی وجہ سے اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ یہ رحمت کا معاملہ فرمایا. اگر نماز قضا ہو جائے تو اس کو متبادل قضا ادا کرنے کا طریقہ اللہ نے دے دیا. آپ نے 4 رکعت نماز کی جماعت ادا کرتے ہوئے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا. صحابہ نے کہا: محبوب، نماز قصر ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ میرے صحابہ نے نماز قصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. محبوب، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. فرمایا: نہ قصر ہوئی ہے نہ بھولا ہوں، بلکہ میں بھلایا گیا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے نماز مکمل
کر کے سجدہ ساوا کیا تو آپ کا بولا دینا اللہ کی طرف سے یہ بھی میرے اور آپ کے لیے رحمت بنا کہ اگر نماز میں فرض رکن میں تقدیم و تاخیر آ جائے یا واجب عمل چھوٹ جائے تو سجدہ ساوا کے ذریعے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لیکن اس امت کے لیے خاص رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا مزید اندازہ اس وقت لگ سکتا ہے جب اس امت اور پچھلی امتوں کا ہم اور آپ تھوڑا سا موازنہ کریں۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا اگر ان کی جسم میں موجود لباس پہ کوئی گندگی یا نجاست کا ایک کچرا بھی لگ جاتا، جب تک کپڑے کی اس جگہ کو کاٹ کے جدا نہ کیا جاتا لباس پاک نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کی شریعت اس لباس کو پاک نہیں کہتی تھی۔ قربان جاؤں محبوب پیغمبر کی نسبت پر اللہ نے آپ کی وجہ سے میرے اور آپ کے ساتھ کیسے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ اس امت کے ایک شخص کے جسم پہ موجود لباس پر گندگی یا نجاست کا ایک قطرہ لگ جائے تو چلو کا پانی پورے لباس کے پاک ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ چلو میں جتنا پانی آتا ہے اس سے آپ نجاست کے قطرے کو دھو لیں گے، شریعت آپ کے پورے لباس پہ پاکی کا حکم جاری کر دے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ حکم تھا عبادت کرنی ہے تو عبادت گاہوں میں آنا پڑتا تھا، عبادت گاہوں سے باہر ان کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کی نسبت پہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیسے رحمت کا معاملہ فرمایا۔ فرمایا میرے بندے تو میرے محبوب کی امت ہے، میرے پورے ارض کو تیرے لیے مسلح بنا دیا، جہاں بھی پاکی کی حالت میں کھڑے ہو کے مجھ عبادت کرے گا میں وہیں تیری عبادت کو قبول کر لوں گا۔ پچھلے امتوں کے لیے یہ حکم تھا زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ ادا کرنا ہے۔ پہلے تو ان کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا حرام تھا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مال پہاڑی کی چوٹی پہ رکھ دیا جاتا، اللہ کے ہاں قبول ہوتا تو آسمان سے آگ اترتی اسے جلا کے راکھ کر دیتی۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ نے اس کے زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اگر آگ اترتی نہیں اسے جلاتی نہیں تو پوری قوم کے سامنے یہ شخص رسوا ہو جاتا تھا کہ فلاں نے اپنے صدقہ زکوٰۃ کا مال رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس طرح وہ 24 گھنٹے میں قوم کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ قربان جاؤں محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کی نسبت پہ اللہ نے میرے آپ کے ساتھ کیسے رحمت اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا ہے کہ اس امت میں پہلے تو مستحق کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز قرار دے دیا، طریقہ ایسا رائج کیا دینے والا دیتا ہے لینے والا دیتا ہے۔ شریعت کہتی ہے بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، دینے والے کے دل میں زکوٰۃ کی نیت کا ہونا اس زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں حرام بھی شامل رب کو وہ مال قبول نہیں تب بھی اللہ نے پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا۔ دینے والا دے رہا ہے لینے والا دے رہا ہے۔ رب کہتا ہے میرے بندے حرام کا معاملہ آخرت پہ چھوڑتا ہوں لیکن دنیا میں تجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے دینے والا دیتا لینے والا دیتا، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کے اس مال کو قبول نہیں کیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے آپ کو خاص رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے کے ساتھ یہ معاملہ تھا اگر اس امت کا کوئی فرد رات کی تاریکی گھر کی چار دیواری میں ہے، یہ سوچ کے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پاس موجود نہیں، رب کی نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا،
جیسے صبح ہوتی اس کا گناہ اس کے گھر کی دیوار پہ قدرتی طور پہ تحریر کی صورت میں موجود ہوتا، جو چھپانے سے چھپتا نہ تھا، مٹانے سے مٹتا نہ تھا، ہر گزرتے ہوئے شخص کو اس پہ نظر پڑتی، اس طرح وہ شخص پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاتا تھا۔ قربان جاؤں اس رحمت للعالمین کی نسبت پہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کیسے رحمت اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا ہے کہ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کا وہ شخص، بالفرض اس امت کا وہ شخص جو رات کی تاریکی گھر کی چار دیواری میں گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ اس کے گھر کی دیوار پہ اس گناہ کو لکھواتا نہیں بلکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی روک دیتا ہے۔ میرے محبوب کا امتی ہے، اس کا گناہ نہیں لکھنا، شاید رات کی تاریکی میں گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد صبح تک اس کی حیوانیت مغلوب ہو جائے اور میرے در پہ جھک کے نادم ہو کے توبہ کر لے تو میں صبح اس کی توبہ قبول کر کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ معلوم یہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد تقریباً 8 گھنٹوں کی مہلت ملتی، پوری ایک شفٹ، 3 شفٹیں لگتی ہیں نا کسی فیکٹری میں، 8 گھنٹے بنتے ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ اللہ محبوب کے امتی کو گناہ کرنے کے بعد پورے ایک شفٹ تقریباً 8 گھنٹوں کی مہلت دیتا ہے کہ رات کو گناہ کرنے والا صبح توبہ کر لے گا معاف کر دوں گا، صبح توبہ کرنے والا گناہ کرنے والا ظہر کو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا، اور ظہر کو گناہ کرنے والا شام تک توبہ کر لے گا تو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے کتنی مہلت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، میرا اور آپ کا کمال نہیں، اس رحمت للعالمین کی نسبت کی برکت ہے۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے پہلے اللہ کا اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ ذات چاہتی اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی بندر کی شکل میں پیدا کر دیتی، لوگ گلیوں میں نچاتے اور تماشا دکھاتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ اگر وہ ذات چاہتی اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو کسی گدھے کی شکل میں پیدا کر دیتی، لوگ بوجھ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے، کون تھا اس ذات سے پوچھنے والا؟ یہ اس ذات کا احسان و کرم تھا، اس نے اس 5-6 فٹ کی قد و قامت کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا دوسرے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، صرف انسان نہیں بنایا، صحیح سلامت اعضاء بھی دیے۔ اگر آج میں اور آپ کی زبان میں بولنے کی قوت نہ ہوتی، میں معاشرے میں گنگا کہلاتا، آنکھوں کی بینائی نہ ہوتی، میں اندھا کہلاتا، کانوں کی سنوائی نہ ہوتی، میں بہرا کہلاتا، ٹانگ کی طاقت نہ ہوتی، میں لنگڑا کہلاتا، ہاتھ کی صلاحیت نہ ہوتی، میں معذور مفلوج کہلاتا، اگر عقل کی طاقت بحال نہ ہوتی، میں پاگل، دیوانہ اور مجنون کہلاتا۔ فرمایا تیسرے اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے، انسان بنایا، صحیح سلامت اعضاء اور صلاحیتیں دی، لیکن روئے زمین پہ وہ انسان بھی بستا ہے جو میرے اور آپ سے مضبوط صلاحیتوں کا مالک، میرے اور آپ سے مضبوط اعضاء کا مالک ہے، لیکن اس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا وقودها الناس والحجارہ، وہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ رب کا احسان و کرم، انسان بنایا، صحیح اعضاء دیے اور پھر اپنے محبوب پیغمبر کے ساتھ ایمان کی نسبت بھی عطا کر دی ہے۔ یہ میرے رب کا احسان تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی امت کے فضائل پڑھے تھے نا اپنی کتاب میں، رب سے کہا تھا اللہ یہ امت مجھے دے دینا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس فضیلت والی امت کو میں نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ ہاں
موسیٰ علیہ السلام کی قوم، آپ کوہ طور پہ گئے، قوم بچڑے کی عبادت میں مبتلا، شرک کی مرتکب ہو گئی، واپس آئے بے قرار غصے کی حالت میں، اللہ میری قوم تو شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک شرط پہ تیری قوم کی توبہ قبول کروں گا۔ یا اللہ کون سی شرط؟ فرمایا آسمان کے کنارے سے کالے بادل کے ٹکڑے کو اٹھاؤں گا، آہستہ آہستہ آسمان پہ چھا جائے گا، میدان تین میں اندھیرا ہو جائے گا، جنہوں نے شرک نہیں کیا توحید پہ قائم رہے، انہیں حکم دے تلواریں لے کے میدان میں آ جائیں۔ جو شرک کر چکے تھے لیکن اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کہیں کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں۔ بنی اسرائیل کی توبہ کی قبولیت کے اللہ نے اتنی سخت قسم کی شرط لگائی، فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، توبہ کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو قتل کرواتے جاؤ، جو قتل ہوتا جائے گا توبہ قبول کرتا چلے جاؤں گا، قربان جاؤں اس رحمت للعالمین کی نسبت پہ اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ کتنی رحمت مہربانی کا معاملہ فرمایا۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کا وہ شخص جس نے 100 سال تک شرک کیا، 100 سال شرک کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، یا اسی طرح وہ مسلمان جو 60-70 سال زندگی گناہوں میں بسر کر گیا لیکن اب اس نے توبہ کر دی، تو ایک فرشتہ ان کی توبہ کی کلمات کو لے کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے، دوسرا فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف آتا ہے، دونوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے۔ اوپر سے آنے والا نیچے سے جانے والے سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کے محبوب کی ایک امتی نے اپنی شرک یا اپنے گناہ سے توبہ کی ہے، میں اس کی توبہ کی کلمات کو لے کر قبولیت کے مقام پہ جا رہا ہوں، تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ اوپر سے آنے والا فرشتہ کہتا ہے میں اسی بندے کے حق میں رب کی طرف سے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ محبوب کی اس رحمت کی نسبت کی برکت ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اتنی سخت شرط، لیکن میرے اور آپ کے لیے کوئی خاص شرط نہیں لگائی کہ 100 نفل پڑھنے ہوں گے، پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا، شاید میرے لیے توبہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس یہاں اس امت کا گناہگار فرش پہ نادم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرش سے مغفرت کا پروانہ روانہ کر دیتا ہے۔ اور سچی توبہ کرنے والے پہ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ایک بھانج عورت نا امید ہو چکی، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے اسے کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا ایک امتی اگر گناہ پہ سچی توبہ کر لے، اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ رب بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندے کا گناہوں پہ نادم ہونا بہت پسند، بہت پسند، اور اللہ قدردان بھی ہے، قدردانی کرنا جانتا بھی۔ حدیث میں آتا ہے، پسند کی بات آ گئی اتفاقاً، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو اس امت کے 2 قدم تمام قدموں میں، 2 گھونٹ تمام گھونٹوں میں، اور 2 قطرے تمام قطروں سے بہت زیادہ پسند ہیں۔ فرمائے 2 قدم اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک وہ قدم جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اللہ کو یہ قدم اپنے محبوب کے امتی کے اتنے پسند آتے ہیں کہ ہر قدم کے بدلے اللہ نیکیاں بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قدم جو کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے چلا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب تک یہ شخص بیمار کرسی کرنے کے بعد اپنے گھر نہیں لوٹتا، اس وقت تک اللہ اس محلے کے گلی کوچے کو جنت کے باغیچے میں بدل دیتا ہے۔ آتے جاتے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جنت کے باغیچے میں چل رہا ہے۔ اور 2 گھونٹ اللہ کو اس امتی کے بڑے محبوب ہیں۔
ایک تو غصے کا گھونٹ، غصے کی حالت میں اس لیے کڑوے کا گھونٹ، کڑوا گھونٹ پی لیا۔ فرمایا جو دنیا میں جتنی مرتبہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیے گا اتنی ہی مرتبہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنے مشاہدہ اور دیدار کی مٹھاس عطا فرما دیں گے۔ غصہ حرام ہے لیکن پی جانا حلال ہے۔ رب کو غصے کا کڑوا گھونٹ پینا بہت پسند آتا ہے۔ آج ہم اگر معاشرے پہ نظر ڈالیں گے تو آباد گھر اجڑ رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے۔ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں، تحمل نہیں، برداشت نہیں۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں، اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور صرف اس غصے کی وجہ سے وہ گھر اجڑ جاتا ہے۔ تو غصہ یقیناً حرام ہے، لیکن اس گھونٹ کو پی جانے پہ رب کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خاوند باہر سے آیا، گھر داخل ہوا، بیوی کو دیکھ کے مسکرا پڑا، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکرا پڑی، فرمایا اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ رب کو میاں بیوی کی مسکراہٹ کا تبادلہ پسند آتا ہے۔ جب رب کی رحمت مسکرائے گی تو گھر میں برکتیں نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ ان چیزوں کو اپنائیں۔ آج ہر بندہ راحت و سکون کی تلاش میں ہے لیکن نہیں مل رہا۔ آج کے خاوند سے پوچھو کہ تم رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ کیوں گزارتے ہو؟ کہے گی کہ سکون پانے کے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس کام میں سکون نہیں ہے کہ رات کا اکثر حصہ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پہ گزارنا۔ شریعت نے 3 چیزوں میں سکون رکھا ہے۔ رات کے وقت میں سکون، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں سکون، اور اپنے گھر میں سکون۔ اگر سکون چاہتے ہو تو رات کا اکثر حصہ دوست نہیں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارو گے، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور میاں بیوی کی نسبت کو قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کہتے ہیں نسبت جوڑا میں نے اسی لیے بنایا ہے کہ تم سکون کی زندگی پالو۔ قرآن کہتا ہے کہ شادی ازدواجی زندگی سکون کے لیے ہے، لیکن آج کا نوجوان شادی کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو پھنس گیا۔ آخر معاملہ کہاں خراب ہے؟ آج کا نوجوان شادی کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں پھنس گیا، پریشانیوں میں آ گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ زندگی تو سکون کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اور آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، وجہ بالکل واضح ہے۔ آج کا ایک بچہ باپ بن جاتا ہے، اسے ازدواجی زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ بچی ماں کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اسے شادی اور ازدواجی زندگی کے مقاصد معلوم نہیں ہوتے۔ جب ایک زندگی بے مقصد گزرے گی اس میں سکون کیسے آئے؟ نہیں آ سکتا۔ ہم اس کے مقصد کو سمجھیں، اس نسبت کی اہمیت کو جانیں۔ آج ہمارا معاشرہ ازدواجی زندگی، گھریلو زندگی کے حوالے سے بہت ہی زخموں سے چور ہے۔ ایسے ایسے فون آتے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ سننا برداشت نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ عورتیں اپنے گھروں میں کتنی دفعہ مرتی اور کتنی دفعہ زندہ ہوتی تھی۔ گھر میں بنیادی کردار خاوند کا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ گھر کا مینیجر ہے، اس لیے مجھے مینجمنٹ کرنی ہے۔ لیکن آج میرا مزاج کہ میرے میں برداشت نہیں، میں اپنے غصے کو نہیں قابو کر سکتا، تحمل ہی نہیں ہے۔ مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے، مجالے کو میں برداشت کر دوں۔ کبھی سوچا ہے
بیوی بھی تو کوئی پلاسٹک یا کوئی پتھر کا مجسمہ تو نہیں ہے، اس کے بھی کوئی احساسات ہیں، کوئی چاہت ہے، کوئی خواہش ہے. صرف میرا مزاج تو نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مزاج ہوگا. میرے محبوب پیغمبر نے اپنی امت کے مزاج کا خیال رکھا ہے. میں نبی کا طریقہ اپناؤ، سنت اپناؤ اور سکون نہ آئے، یہ ناممکن ہے. میرے اور آپ کا ایمان ہے جہاں نبی کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں وہاں نفرتیں نہیں، محبتیں جنم لیتی ہیں. خاوند چاہتا ہے بیوی میرے مزاج کا لحاظ رکھے، تو خاوند کو چاہیے وہ بیوی کے مزاج کا لحاظ رکھے. آپ نے علماء سے سنا ہے معروف مشہور حدیث، محبوب پیغمبر تشریف فرمائے، کنڈی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا، حضرت صدیق اکبر آئے، آپ نے اسی حالت میں اجازت دی. حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اسی حالت میں اجازت دی. حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے پہلے کپڑوں مبارک کنڈی مبارک پہ صحیح کیا، پھر عثمان کو آنے کی اجازت دی. پوچھنے والے نے پوچھا محبوب شیخین آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے کپڑا صحیح کرنے کے بعد اجازت دی، وجہ کیا تھی؟ فرمایا میرا عثمان کامل الحیا والایمان، میرے عثمان کی مزاج میں حیا غالب ہے، اس لیے میں نے اس کے مزاج کا لحاظ کیا. میرے نبی اپنی امتی کا مزاج کا لحاظ رکھتا. آج امتی اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کا مزاج کا خیال نہیں رکھ سکتے، اور پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے. گھر سے باہر سکون محسوس کرتا ہوں، گھر میں جاتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں. اس کی اصل وجہ تو معلوم کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد جنت میں داخل ہوئے، جنت کی کھیتیاں شروع ہو گئی. پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا دائیں میں کھیتیاں پک رہی ہیں، کٹ رہی ہیں. جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا محبوب آپ کی امت کے نیکیاں ہیں جس کو آپ بڑھا رہا ہے. آگے بڑھے، جنت کی آبادی شروع ہوئی. عمارت میں نظر پڑی تو ایک عمارت آپ نے نگاہوں میں حسین ٹھہری، دل چاہا اندر داخل ہو کے دیکھوں. قریب بیٹھے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ عمارت رب نے کس کے لیے بنائی؟ جبریل نے بتایا محبوب آپ کے غلام عمر فاروق کے لیے بنی ہے. تو آپ نے اپنے قدموں کو روک لیا، واپس آ کے آپ نے حضرت عمر کو واقعہ سنایا. فرمایا عمر جب تیرا نام سنا تیری غیرت سامنے آ گئی، میں نے اپنے قدموں کو تیرے گھر میں داخل ہونے سے روک لیا. عمر رو پڑے. محبوب داخل ہوتے تو میری تو سعادت تھی، لیکن آپ نے جنت میں بھی اپنے امتی کے مزاج کا خیال کیا. اگر میں اور آپ گھر میں مزاج کا خیال رکھیں گے زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اس زندگی کے مقصد کو جانیں گے تو میری ازدواجی زندگی جب با مقصد گزرے گی تو سکون نہیں آئے گا، یقیناً آئے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ بس روٹی پوری کر دو اور کپڑے بنا دو، بس ٹھیک ہے سب ضروریات تو کر رہا ہوں، بیوی بیمار ہو جائے تو دوائی دلوا دو. نہیں، صرف یہ ایک کام نہیں بنتا. اس سے نفقہ تو خاوند پہ ویسے لازم ہے. ماہر نفسیات نے لکھا ہے 6 کام ایسے ہیں، 6 امور جذباتی امور جس کے خاوند کو اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. میں اس طرح نہیں جاتا کہ مضمون اس طرح ادھر چل جائے گا، پر میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو 2 گھونٹ سب سے زیادہ پسندیدہ. پہلا گھونٹ غصے کا جگہ، ہم قابو رکھنے کی کوشش کریں، کنٹرول کریں، رب کا دیدار نصیب ہوگا، رب خوش ہوں گے میرے کہ میرا بندہ میرے مخلوق پہ غصے اور غضب کا اظہار نہیں کر رہا، خود برداشت کر رہا. پھر بات آگے میں چھوٹی سی عرض کر دوں. ایک نیا بیوی کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے پیار و محبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کے شان برتن کٹے پڑے اور کھڑک ہی جاتے ہیں. زندگی کٹے گزرتی ہے تو کوئی اونچ نیچ آ ہی جاتی ہے. ایک دن کو اونچ نیچ کا شکار ہوئے، خاوند انتہائی غصے کی حالت میں کچھ فیصلہ لینے پہ مجبور ہونے لگا کہ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا اللہ کی بندی اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. پیار و محبت سے زندگی بسر کرتا رہا. اللہ کے شان کچھ ہی عرصے بعد خاوند کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں تھی، میرے پلے کچھ نہ تھا، لیکن رب نے خاص کرم کر دیا. کیسے ہوا؟
اللہ نے کہا میرے بندے تو نے دنیا میں اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر رہا ہوں۔ ہمارا بھی پھر لاج رکھتا ہے، ہم اس نسبتوں کی لاج رکھیں، غصے پہ کنٹرول کریں، تحمل پیدا کریں اپنے مزاج میں، برداشت۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آتے ہی خون آگ بگولا ہو جائے اور زمین و آسمان ایک کر دے، کیا برکت رہے گی گھر میں؟ ہر وقت بیوی کے ساتھ لڑائی، بچوں کے ساتھ الجھا ہوا۔ یاد رکھنا دو چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہیں، ٹو لگانا اور ٹوک مارنا۔ بعض خاوندوں کے مزاج ہوتے ہیں وہ تانا بازی کرتے ہیں، بات بات پہ بیوی کو تانا دیں گے، بات بات پہ بیوی کو تانا دیں گے۔ یہ تانا دینا، ٹوک مارنا، یہ میرے رب کو بہت ناپسند ہے۔ ٹو لگانے سے بچے اور ٹوک مارنے سے بچے۔ دوسرا گن وہ صبر کا ہے، صبر کر دو۔ راؤ صاحب آ جائیں۔ دوسرا گن صبر کا ہے۔ مصیبت کے وقت، غیر موافق حالات کے وقت اگر اس نے صبر کیا، صبر کا کڑوا گھونٹ پی لیا، اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ دے دیتا، امتحان نہیں لے گا۔ آج بغیر امتحان کے بچے پاس ہو رہے، کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، بڑا عظیم اور سخت دن ہوگا۔ دنیا میں اگر اس صبر کی صفت میں نے اپنے اندر پیدا کر لی، پریشانی مشکلات کے موقع پہ میں نے صبر کا گھونٹ پینا سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ بغیر امتحان لیے جنت کا داخلہ دے دے گا۔ قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں آزماؤں گا، جانی نقصان، مالی نقصان، کسی طریقے سے اگر تم نے صبر کیا میں بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ معلوم ہوا اللہ کو صبر کا گھونٹ اتنا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک طرف جمع ہو جائیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، داروغے سے کہیں گے رضوان سے ہمارے لیے جنت کے دروازہ کھولو۔ کہے گا تم کیسے اللہ کے بندے ہو، ابھی میزان قائم نہیں ہوا، حساب کتاب کا آغاز نہیں ہوا، جنت جہنم کا فیصلہ باقی، تو پہلے جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ یہ اللہ کے بندے اصرار کریں گے، جنت کا داروغہ رضوان انکار کرے گا، معاملہ آخر کار فرشتے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، یا اللہ تیرے کچھ بندے ہیں حساب کتاب سے پہلے جنت میں داخل ہونے پہ اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کا علم رکھنے کے باوجود فرشتوں بھی اظہار مقصود فرمائے میرے فرشتوں یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ میں دنیا میں وعدہ کر چکا تھا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اگر تم نے صبر کیا بے حساب جنت دے دوں گا، حکم ہوگا ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دو گھونٹ میرے رب کو بہت پسند ہے، غصے کا کڑوا گھونٹ پینا اور صبر کا گھونٹ پینا۔ آج ہم اور آپ ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں، نہ میرے مزاج میں غصے پہ کنٹرول ہے، نہ میرے مزاج میں صبر ہے۔ اندازہ لگائے گھر میں روٹی ناشتہ تھوڑے لیٹ ہو جائے تو میں کیا حشر کر لیتا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ کپڑے استری ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں۔ یاد رکھنا بے صبری کی وجہ سے مصیبت ٹلتی نہیں، لیکن صبر پہ جو ثواب ملنا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دو قدم اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، دو گھونٹ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تیسری بات، دو قطرے ایسے ہیں جو رب کو بہت ہی پسندیدہ۔ ایک تو خون کا وہ قطرہ، جب یہ دین کے خاطر اپنے جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس کی جسم سے خون کا قطرہ جدا ہو کے جیسے ہی زمین پہ ٹپکتا ہے، اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ
اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پاک صاف کر دیا. شریعت کہتی ہے غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسی طرح رب کی طرف روانہ کر دینا. یہ قطرہ میرے رب کو اتنا محبوب ہے. اور دوسرا قطرہ وہ گناہگار انسان کے آنسو کا قطرہ ہے. رب کو ایمان والے کے ندامت کے آنسو کا قطرہ بہت پسند آتا ہے، بہت پسند. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک شخص اپنا معاملہ دیکھ رہا ہے، نیکیوں کا پڑھنا ہلکا، گناہوں کا بھاری ہو رہا ہے، یقین کر چکا سوائے جہنم کی کوئی ٹھکانہ نہیں. پریشانی کی حالت میں اتنے میں اللہ کی رحمت کا ایک جھونکا ہے. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ایک اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے قیامت کے دن ظاہر ہوں گے. 99 اتنی رحمت عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ شیطان بھی یہ توقع کرنے لگے گا شاید آج میرا بھی کام بن جائے، لیکن اسے کہہ دیا جائے گا تجھے اس رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے. تو ایک رحمت کا جھونکا آئے گا، اس شخص کی آنکھوں کے اوپر موجود پلکوں کے بالوں کو گویا ہی مل جائے گا. وہ کہیں گے اللہ یہ تیرا بندہ ایک دن تیرے در پہ نادم ہو گیا تھا، گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ، اگرچہ اس میں اتنا بھی بہاؤ نہ تھا کہ زمین پہ ٹپک جاتا، ایک چھوٹا سا قطرہ جدا ہو کر ہمارے ساتھ بالوں کے ساتھ آ کے رک دیا تھا. حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی پلکوں کی گواہی کو قبول کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ دے دیں گے. ایمان والے کے ندامت کے آنسو کا قطرہ رب کو بہت پسند ہے. اور اللہ نے اس میں ایک کیمیکل اثر رکھا. یہ ٹپکتے تو چہرے پہ ہیں لیکن دل پہ لگے ہوئے زنگ و سیاہی کو دھو دیتے ہیں. اس میں ایسا کیمیکل اثر. محمد بن محمد الغزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. ایک نوجوان شراب کی بوتل لیے ایک گلی سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا. نظر پڑی اچانک گلی کی دوسری طرف سے امیر المومنین نمودار ہو گئے. اب یہ بے قرار، دائیں بائیں نکلنے کا راستہ نہیں، پیچھے مڑنے کا موقع نہیں. اب یہ بے قرار ہوا کہ در فاروقی سے اب کوئی نہیں بچا سکے گا، رنگے ہاتھوں پکڑا جاؤں گا. اس نے فوراً قدم روکے، دل ہی دل میں رب کے دروازے پہ دستک دے دی. اللہ میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. آنکھیں نم ہو گئی. اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میری شراب کو سرکے پہ بدل دینا. یقین تھا کہ رب قادر ہے. اتنے میں امیر المومنین پہنچ گئے. تھوڑا سا فاصلہ، نوجوان ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سرکی کی بوتل ہے. بوتل کی بناوٹ تو کچھ اور بتاتی ہے. کھول کے چیک کیا، واقعی وہ شراب نہیں، وہ سرکہ تھی. رب نے بتلا دیا میرے بندے اگر تو گناہوں کی شراب لے کے میرے در پہ آئے گا، اس پہ ندامت کا آنسو کا قطرہ بہا دے گا، میں تیری گناہوں کے شراب کو نیکیوں کے سرکے پہ بدل دوں گا. اللہ کو ایمان والے کے ندامت کا آنسو کا قطرہ بہت محبوب، بہت پسند. ہم اور آپ اپنی دامن پھیلا کے دیکھیں، اگر بھی کچھ قطرے ایسے دامن میں محفوظ ہیں تو شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو فکر کریں. چند قطرے ایسے دامن میں محفوظ کر لیں جو رب کے خوف کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے در پہ آنکھوں سے ٹپک چکے ہو. یقیناً یہی قطرہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ نے اس میں وہ کیمیکل اثر رکھا ہے. گناہوں کے شراب پہ پڑ جائے تو نیکی کو سرکے پہ بدل جاتی ہے. یہ سب کچھ رحمت للعالمین کی نسبت کی برکت ہے، میرے آپ کا کوئی کمال نہیں. اللہ نے رحمت للعالمین کی نسبت کی برکت سے میرے اور آپ کے
ساتھ یہ رحمتوں کا معاملہ فرمایا ہے۔ دوستو آئے اس نسبت کی لاج رکھیں، اس نسبت کی لاج رکھیں جس نسبت کی وجہ سے میں اتنی رحمتوں سے نوازا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی امتی نے اپنے محبوب کی نسبت کی لاج نہیں رکھی۔ اللہ نے مجھے اپنے بندگی کی نسبت دی، اپنے محبوب کی امتی کی نسبت دی۔ کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے، کوئی نبی اپنے امت کے لیے اتنا نہیں رویا۔ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے اتنا نہیں روئے جتنا اپنی امتی کے لیے روئے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میرے بستر پہ آرام فرماتے، اچانک اٹھی خاموشی کے ساتھ، چٹائی بچھی ہوئی تھی، مصلے سجدے پہ چلے گئے۔ کہتے ہیں سجدہ اتنا لمبا فرمایا کہ میں پریشان ہو گیا۔ میں چارکی سے اٹھی، میں نے آپ کے قدم مبارک کے انگوٹھے کو پکڑ کے ہلانا چاہا، میں دیکھوں کہ روح تو نہیں پرواز رہا۔ کہ جب قریب ہوئی تو میرے کانوں نے سرگوشیاں سنی کہ آپ سجدے میں پڑے رب کو کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ محبوب محب کے در پہ میرے اور آپ کے لیے رو رہے تھے۔ آج میری کیا حالت ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ امت کے اعمال روز اطہر میں محبوب پیغمبر پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آج میں روز اطہر میں محبوب کو رلا رہا ہوں۔ وہ میرے اور آپ کے لیے روتے تھے، میں اپنے محبوب کو رلا رہا ہوں۔ میں کبھی نہیں سوچا یقین روز اطہر سے آواز آتی ہوگی، میرے امتی تیرے لیے تکلیفیں برداشت کر۔ آپ نے فرمایا میں تمام انبیاء سے زیادہ ستایا گیا ہوں۔ امی عائشہ نے ایک دن پوچھا، محبوب آپ کی زندگی میں سب سے تلخ دن کون سا تھا؟ محبوب نے فرمایا میری زندگی کا سب سے تلخ دن وہ طائف کے سفر کا دن تھا۔ امی عائشہ کہتے ہیں یہ سوال میں نے طائف کے سفر کے 9 سال بعد کیا۔ معلوم ہوا وہ دن اتنا سخت تھا، 9 سال بعد بھی آپ کو اس دن کی تلخیاں محسوس ہو رہی تھی۔ دوستو آئے اپنے محبوب کی نسبت کی لاج رکھ لیں، اپنے غفلت پہ گناہوں پہ سچی توبہ کر لیں۔ ہاں اللہ کا احسان ہے، اللہ نے توبہ کا کوٹا نہیں مقرر کی کہ دن میں کتنے دفعہ توبہ کر سکتے ہو، زیادہ نہیں۔ تو میرے رب کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ تو نہیں۔ بندوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ تھوڑے سے حالات ملک میں بدلے تو آپ موبائل پہ 30 سے زیادہ میسج ایک دن میں نہیں کر سکتے، زیادہ ہوں گے تو آگے نہیں جائیں گے۔ رب نے گناہ پہ توبہ کا کوٹا نہیں مقرر کیا کہ 30 مرتبہ گناہ کر کے توبہ کر لی اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، نہیں۔ 100 دفعہ گناہ کیا 100 دفعہ توبہ کر لو، 200 دفعہ کیا 200 دفعہ توبہ کر لو۔ رب کو اپنے بندے کی توبہ پسند آتی ہے۔ تو اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ قدم قدم پہ ہر لمحے رحمت کا معاملہ بھی فرمایا ہے، پردہ پوشی کا معاملہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے آج اس پروگرام سے ہم اور آپ سچی پکی توبہ کر کے آج تک منمانی کی زندگی گزاری، منچاہی کی زندگی گزاری، آج توبہ کرنے کے آج کے بعد میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزاری۔ اگر میں سچی توبہ کر لوں گا تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حفظ سنتی
اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے سنت کی حفاظت کی، اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام فرماتا ہے۔ پہلا طریقہ محبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں، دعائیں ملتی رہے گی۔ دوسرا اکرام الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر کے دل پہ اس کا رعب بٹھا دیں۔ تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ رزق میں وسعت پیدا کر دے۔ چوتھا اکرام جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے الثقۃ فی الدین، اللہ سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے پورے دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے گا۔ اس لیے ہم آج تک غفلت کا شکار رہے، توبہ کریں۔ میرا رب بڑا کریم، بہت مہربان صاحب، ہمارا اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ ایک ماں کی محبت ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، 70 ماں کی محبت کتنی ہو۔ ایک ماں کا بیٹا اگر برے دوستوں کے ساتھ وہ اسے یرغمال بنا کے لے جائیں، مہینہ 2 مہینہ گزر گیا، کوئی خبر نہیں، ماں کتنی بے قرار رہتی ہے۔ دروازے پہ ذرا کوئی ہوا سے بھی آہٹ پیدا ہو، ماں فوراً دیکھتی شاید میرا بیٹا آ گیا، شاید میرا بیٹا آ گیا۔ آپ بتائیں وہی بیٹا بالفرض 4 مہینوں کے بعد دروازے پہ آ کے صدا لگاتا ہے، امی دروازہ کھولو، فلاں بیٹا آ گیا۔ کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ میرے رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر میرے اور آپ جیسے غافل انسان جس کو شیطان اللہ کے در سے یرغمال بنا چکا ہے، رب کی رحمت سے دور رہ گیا ہے، اگر میں پلٹ کے رب کے در پہ آ کے جھک کر رب کا آواز دوں اللہم اغفرنی، اللہ مجھے معاف کر دے، کیا اللہ جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ مغفرت کا دروازہ کھولنے میں کیسے دیر کرے گا؟ میں مانگتے تو دیکھو، رب سے معاملہ تو کر کے دیکھو۔ میرے رب تو انتظار میں، میرے بندہ تو آ تو صحیح، مانگ تو صحیح۔ کمر جھکنے کے بعد اگر یہ بندہ رب کے در پہ جھکتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو آواز دیتے ہیں یا ملائکتی، فرشتوں کو بلا لیتے ہیں حاضر رب حکم، اللہ کہتے ہیں استحییت من عبدی، مجھے اپنے اس بندے سے حیا آ رہی ہے، یا اللہ اس سے تو کبھی حیا نہ آئی، جوانی گناہوں میں بسر کی، بڑھاپا غفلت میں گزارا، کمر جھکی تو آپ کے در پہ جھکا، آپ کہتے ہو مجھے اس سے حیا آتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہاں میرے فرشتوں، میں لیس لہ غیری، میں نے اس کے لیے کوئی اور در ہی نہیں بنایا، بندہ میرا در میرے در پہ جھک کے نادم ہو کے مجھے پکار رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جانا، گواہ ہو جانا، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کتنا قریب ہے جب بندہ نادم ہو کے پکار لیتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ اور رب صرف گناہ معاف نہیں کرتا، لوگوں کے دلوں میں عزتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ آخری بات، عزتیں بھی ڈال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا، اس کا نام کفر تھا، محبوب پیغمبر نے واقع صحابہ کے مجلسوں میں بیان کرنا، فرمایا صحابہ ایک شخص تھا، اس کا نام کفر تھا، شرابی کبابی انسان، دن و رات 24 گھنٹے دروازے گناہ کے لیے کھلے، علاقے پہ بااثر تھا، صاحب دولت تھا۔ اسی بستی میں ایک خوبصورت نوجوان نیک صالح لڑکی رہتی تھی، رقم کی ضرورت پڑی تھی تو گھر میں رشتہ داروں میں برادری میں پڑوس میں کہیں سے انتظام نہ ہو سکتا، آخرکار سوچنے لگی کفر کے پاس جاتی ہوں، صاحب دولت ہے، اس سے پیسے مانگ لیتی ہوں، لوٹا دوں گی۔ شام کے ٹائم پہنچ گئی کفر کے پاس، کفر نے کہا شکار خود بہت چلا آیا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے 60 دینار کی ضرورت ہے، لوٹا دوں۔ کفر نے دینے کا وعدہ کیا لیکن گناہ کے ساتھ مشروط کر دیا، معلوم نہیں کہ ساتھ مجبور تھی بیچارے، اس لمحے خاموش ہو گئی۔ کفر جب گناہ کے ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا، اس کی نگاہوں نے دیکھا اس نوجوان بچے کی جسم پہ کپ کپی تاری، رنگ زرد ہو گیا، آنکھیں خشک انداز میں ٹک ٹکی مار کے کفر کو دیکھنے لگی۔ کفر نے جب حالت
دیکھی تو سوچنے پہ مجبور. بچی نے دیکھتے ہی کہا انی اخاف اللہ اتق اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں. نوجوان تو بھی اپنے رب سے ڈر جا. پاکیزہ زبان تھی، نیک سارے بچی تھی. پاک زبان سے نکلتا ہوا جملہ کفل کے دل پہ جا کے لگا. قدم روک لی. یہ لگا کیا اس سے پہلے تو نے کبھی رب کی نافرمانی نہیں کی؟ چیخ پڑی خدا کی قسم میں نے نافرمانی نہیں. کفل حیران ہوا کہ میں تو ساری زندگی اسی گناہ میں مبتلا رہا. کہا یہ 60 دینار لے لے، عزت کے ساتھ چلی جا اور سن لے آج کے بعد کفل بھی یہ گناہ نہیں کرے گا. توبہ نصیب ہو گئی. اللہ کیا آج کی پہلی رات تھی کہ وہ دروازہ اندر سے بند. رات گزری، صبح ہوئی. اب لوگ جو نکلے، جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوا تھا آج بند ہے، تو خود بخود لوگوں کی نظریں ادھر جانے لگی. آج کفل کا دروازہ بند ہے. لوگ جمع ہونے لگے. نگاہ اٹھائیں تو کیا دیکھا؟ اوپر دیوار پہ قدرتی تحریر لکھی ہوئی تھی. رب کتنا کریم ہے، جو سچی توبہ کر کے رب سے صلح کر لیتا ہے اللہ پھر اپنے دوست کو رسوا نہیں ہونے دیتا. دیوار پہ لکھا ہوا تھا لقد غفر اللہ الکفل، تحقیق اللہ نے کفر کو معاف کر دیا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں. اس کی زندگی سامنے یہ کیا معاملہ؟ دروازہ کھٹکھٹایا، آوازیں دی، کوئی جواب نہیں. مشورہ کر کے دروازہ توڑا. دروازہ توڑا تو کیا دیکھا؟ کفر مسلح پہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جا چکا تھا. جس رات توبہ کی اسی رات موت آ گئی، لیکن وہ توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کو توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کر ڈالا. تو آئے ہم اور آپ بھی اسی ذات کے در پہ جھک کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں. تو میرے رب کو ایمان والے کا ندامت کا آنسو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.